حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا تو بر ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ نے مانا فرمایا اور آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا، میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابو بکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبہ میں آپ نے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرہ میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کچھ اشرفیاں تھی وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ کی زندگی کی آخری رات تھی، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا، جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت تھا، 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔